جمے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرما دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا کوئی پیغام بھی نہ پہنچایا، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الرسول، اے رسول۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول کے لقب سے خطاب فرمایا۔ یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، ورنہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے اسماء مبارکہ سے خطاب فرمایا گیا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغامات لوگوں تک پہنچائیں اور کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کفار سے آپ کی حفاظت فرمائے گا جو آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس خطرے کی وجہ سے دوران سفر رات کے وقت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے پہرا دیا جاتا تھا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پہرا ہٹا دیا گیا، اور حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہرے داروں سے فرمایا کہ تم لوگ چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا فرما دیا ہے۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے پہرا دینے کا شرف جنہیں سب سے پہلے حاصل ہوا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ آتے وقت ایک رات بے خواب رہے، پھر فرمایا کہ کاش کوئی نیک شخص ہماری حفاظت کرتا۔ اچانک ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی میں سعد ہوں۔ ارشاد فرمایا تمہیں کیا چیز یہاں لائی ہے؟ عرض کی میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خطرہ گزرا تو میں ان کی حفاظت کرنے آیا۔ ان کے لیے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے۔ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: تم فرما دو اے کتابیوں، جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہیں کر لیتے تم کسی شے پر نہیں ہو۔ اور اے حبیب، یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، تو تم کافر قوم پر کچھ غم نہ کھاؤ۔ قل یا اہل الکتاب، تم فرما دو اے کتابیوں۔ اہل کتاب سے فرمایا گیا کہ جب تک تم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لے آتے تب تک تم کسی دین و ملت پر نہیں ہو، کیونکہ اگر حقیقی طور پر تم تورات و انجیل پر عمل کرو تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا حکم تورات و انجیل میں موجود ہے۔ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب، یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے یہ اہل کتاب کے علماء اور سرداروں کی پرانی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، کیونکہ آپ پر جب قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس طرح یہ اپنے کفر و سرکشی میں اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جو یہودی آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں اور آپ پر ایمان نہیں لا رہے ان کی وجہ سے آپ غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ ان کے اس کفر کا وبال انہی پر پڑے گا۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہودی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور عیسائی ان میں سے جو سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور اچھے عمل کرے تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب اس وقت تک کسی دین و ملت پر نہیں جب تک وہ ایمان نہیں لاتے، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ یہ حکم صرف اہل کتاب کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر ملت والا اس حکم میں داخل ہے، اور کسی کو بھی تب تک کوئی فضیلت اور منقبت حاصل نہیں جب تک وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا اور ایسے نیک اعمال نہیں کرتا جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور نیک عمل میں سے حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا بھی ہے، کیونکہ جب تک کوئی تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں مزید معلومات کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ ترجمہ: بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، تو جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کو پسند نہ تھی تو
انہوں نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو شہید کرتے رہے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے توریت میں یہ عہد لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور حکم الہی کے مطابق عمل کریں. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات کے برخلاف حکم لے کر آتے تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی گروہ کو تو یہ جھٹلاتے اور کسی کو شہید کر دیتے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب میں تو یہود و نصارہ سب شریک ہیں، مگر قتل کرنا یہ خاص یہودیوں کا کام ہے. انہوں نے بہت سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا، جن میں سے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں. یہ خیال رہے کہ کوئی نبی جہاد میں کافروں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. ترجمہ: اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ انہیں کوئی سزا نہ ہوگی تو یہ اندھے اور بہرے ہو گئے. پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان میں بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ انہیں اس پر کوئی سزا نہ ہوگی. یہود و نصارہ اتنے سنگین جرائم کے مرتکب ہوئے کہ دونوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا اور بطور خاص یہودیوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید بھی کیا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ گمان کیا کہ ایسے شدید جرموں پر بھی انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا تو یہ اندھے اور بہرے ہو گئے، یعنی حق دیکھنے سے اندھے اور حق سننے سے بہرے ہو گئے. اور ویسے بھی وہ عقل و شعور سے اندھے بہرے تھے کہ ایسے جرائم کے باوجود بھی خود کو سزا سے محفوظ سمجھتے رہے. پھر جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے اور اسی سابقہ روش پر چل پڑے. 2 مرتبہ اندھا اور بہرا ہونے سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں. نمبر 1، یہودی حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عقل کے اعتبار سے اندھے اور بہرے ہو گئے تھے. پھر ان میں سے بعض کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی کہ انہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی توفیق دی. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارکہ میں ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کر کے بہت سے یہودی دل کے اندھے اور بہرے ہو گئے. نمبر 2، پہلی مرتبہ تب دل کے اندھے اور بہرے ہوئے جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، پھر اس سے انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. پھر دوسری مرتبہ ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے تب ہوئے جب انہوں نے فرشتوں کے نزول اور رویت باری تعالیٰ کا مطالبہ کیا. نمبر 3، 2 مرتبہ بصیرت کے اندھے اور بہرے ہونے کی تفسیر سورہ بنی اسرائیل کی 4 سے لے کر 7 تک وہ آیات ہیں جن میں یہ خبر دی گئی کہ یہودی 2 مرتبہ زمین میں فساد کریں گے.